بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. سید نظام الدین چشتی اپنے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید کے ساتھ اپنے پروگرام تعلیم و تربیت کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہے. اور تھوڑا سا خلاصہ ہم اپنے پہلے پروگرام پارٹ 1 کا پیش کریں گے، جس میں ہم نے اسلام کا وراثت یورپ کے لیے، لیگیسی آف اسلام فار دا یورپ ہم نے ڈسکس کری تھی کہ اسلام سے یورپ نے کیا سیکھا، جس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے معلومات ہمارے تک پہنچائے، اور جس کی ہمیں بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کی جو معلومات کا بیش بہا ذخیرہ تھا اس میں سے کچھ حصہ ہم حاصل کر سکے. اس میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یورپ نے اسپین میں جب مسلمان داخل ہوئے، انہوں نے کس طریقے سے اسپین کے معاشرے کو اپنے اچھے کاموں سے، اعمال سے اور اپنے نظام کے ذریعے جو ہے وہ بہتر بنایا، اور اس کا اثرات جو ہے وہ باقی یورپ میں کس طریقے سے پھیلے، جس میں جرمن اور فرانس اور اٹلی بھی شامل تھے. فرانس زیادہ قریب تھا اسپین سے، اور اس لیے اس نے بہت زیادہ اسپین سے جو اثرات اسلامی وراثت یا اسلامی ورثے کے حاصل کیے. اور ہم نے اس پہ تھوڑی سی سیاسی پہلو پہ بھی بات کری تھی اس پہلے پارٹ میں، جس میں ہم نے بتایا کہ آج کے صورتحال جو فرانس ہے اس کی سیاسی وجوہات کیا تھیں. دوسرے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے ہم سے ایک سسپینس کے ساتھ اختتام کرا تھا، جس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ نئے والے پاپ جو ہے یہاں کا کیتھولک پاپ، اس کا انتخاب یا الیکشن ہو رہا تھا، تو اس وقت کچھ مسلمانوں کے لیے خاص قسم کی صورتحال تھی. وہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے سسپینس رکھا ہے، ہم وہاں سے شروع کریں گے، اور پھر ہم آگے جاتے ہوئے جو انگلینڈ نے اسلامی ورثے سے حاصل کیا ہے یا یورپ میں اسلامی نظام جس وقت قائم تھا اس سے جو حاصل کیا ہے اس پہ بات کریں گے، اور آگے بھی ہم بہت ساری چیزیں، بہت ساری معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دوں گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ایک صاحب جی وعلیکم السلام. اور ڈاکٹر صاحب آپ وہ سسپینس والی بات جو کر رہے تھے، وہ مجھے بھی اتنی جلدی ہے کہ مجھ سے وہ الفاظ بھی نہیں ادا ہو رہا ہے، تو میں سننا چاہ رہا تھا کہ وہ سسپینس والی بات سے ہم شروع کرتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں، یہ پوپ کا انتخاب ہوا کرتا تھا. 4-5 جو ان کے امیدوار ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے، اور پھر ایک کونسل تھی جو کونسل یہ فیصلہ کرتی تھی کہ اگلا پوپ ہم کس کو منتخب کریں. تو ایک 12ویں صدی کی پروسیڈنگز، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں جو سوال اور جواب ہوئے، حیرت یہ ہے کہ وہ تھے کہ ابن رشد نے کیا کہا ہے اس چیز کے بارے میں، اور ابن سینا نے کیا کہا ہے. پوری بحث ان دو ہمارے جو مسلمان فلاسفر تھے ان پہ تھی، اور اس میں ایک موضوع یہ تھا کہ کیا روز حشر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے یا نہیں. یہ تھا، اور یہ ان امیدواروں سے سوال پوچھا جا رہا تھا. اب ایک گروپ کہتا تھا دیکھیں گے، اور وہ پیش کر رہے تھے ایک فلاسفر کے آئیڈیاز. دوسرا کہتا تھا کہ نہیں دیکھیں گے، وہ پیش کر رہے تھے دوسرے آئیڈیا فلاسفر کے ساتھ. تو وہ جس نے کتاب لکھی ہے اس نے کہا ہے کہ حیرت اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، حیرت اس بات پہ ہے کہ دونوں سائیڈز مسلمانوں کے خیالات کو پیش کر رہے تھے ایز اف ان کے پاس اپنی کسی کتاب کا یا اپنے کسی مصنف کا یا اپنے کسی فلاسفر کا حوالہ ہی نہیں تھا. دونوں یہ بتا رہے تھے کینڈیڈیٹس کے گروپس کہ یہ انہوں نے لکھا ہے اور یہ انہوں نے لکھا ہے. خیر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ یونیورسٹیوں نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہے کہ ہمارے پوپ تک یہ کرنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے ان کے خیالات کو بین کر دیا. ان کی کتابوں کو خاص طور پہ جو تعلق رکھتی تھی ویژن آف گاڈ آن دی ڈے آف ججمنٹ،
ان کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے فرانس کا ذکر کیا. یونیورسٹی آف پیرس نے اس کو بین کیا کہ آئندہ نہ ابن رشد یہاں پڑھایا جائے گا اور نہ ابن سینا پڑھایا جائے گا. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ میڈیسن ان کے بغیر مکمل نہیں تھی، ابن سینا کے بغیر خاص طور پہ، اور ابن رشد کے خیالات بھی بڑھتے رہے آگے. تو یہ وہ سسپینس تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے ملک میں کسی کو اسلامک کمیٹی جو ہوتی ہے ہماری، اس کو اپوائنٹ کریں اور وہ سب لوگ پادریوں کے خیالات کو بتائیں تو ہمیں کتنی حیرت ہوگی اس بات پہ. تو یہ سسپینس ایک میں نے رکھا تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی وقت تھا ایک کہ ہمارے جو مصنف تھے، ہمارے فلسفی تھے، ان کو کوٹ کیا جاتا تھا بالکل ایسے ہی جیسے ہم آج کرتے ہیں. تو میں ایک بات تو یہ تھی. دوسری آپ نے بات بتائی تھی کہ بیوروکریسی کے حوالے سے. جی ہاں. اس میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ حضور کی زندگی کا، آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے کا، جس کو کہتے ہیں حلف الفضول. یاد ہے حلف الفضول؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. مکہ کے لوگ تھے جو تاجر آتے تھے وہاں پہ، ان سے چیزیں لے لیتے تھے، ان کو پیسے نہیں دیتے تھے. ایتھکس نہیں تھی کوئی ٹریڈ کی. تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، یہ ہماری بدنامی ہوگی اور ہمارا تو شہری تجارت کے زور پہ ہے تو لوگ آنا بند ہو جائیں گے. تو اس وقت نبی پاک تھے 25-26 سال کے، تو ان کو بھی شامل کیا گیا. بلکہ آپ اتنا خوش تھے اس پہ کہ اپنے نبوت کے زمانے میں بھی مدینہ میں ایک دفعہ کہا کہ آج بھی اگر مجھے کوئی بلائے گا، خواہ وہ غیر مسلم ہو، تو میں جاؤں گا. ایسے معاہدے ہونے چاہیے. یہ ٹریڈ ایتھکس ہم بہت سے لوگوں کو شاید یہ سن کے حیران نہیں ہو، یورپ میں نہیں تھی. یورپ میں کوئی ایتھکس نہیں تھی، کوئی کانٹریکٹ کی ذمہ داری نہیں لیتا تھا، کوئی اس کو آنر نہیں کرتا تھا. تو جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن عرب تاجروں نے دیا وہ یہ تھا کہ آپ اگر ایک تجارت کرتے ہیں، خاص طور پہ چونکہ یہودی اکثر تجارت کرتے تھے پہلے، تو ان بیچاروں سے یہ مال لے لیتے تھے، ان کو پیسے نہیں دیتے تھے. عربوں نے یہ بتایا ان کو کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ایک ایتھک بنی ٹریڈ کی. اور پھر اس کے بعد پورا ایک یورپ میں ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں ہم جس کو بزنس ایتھکس کہتے ہیں وہ شروع ہوئی، اور یہ ساری شروع یہیں سے ہوئی. دوسری بات کی طرف جس کا آپ کی طرف ذکر کیا ہے وہ ہے بیوروکریسی. مسلمانوں نے جب ایران فتح کیا، یہ میں حوالہ دے رہا ہوں تبری سے، اور ایون اس نے بھی ذکر کیا ہے، اس کو اپنی البدایہ والنہایہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ ایک عرب جنرل کو کہا گیا کہ جی آپ ذرا یہ دورہ کیجئے جو ہم نے نئے ریکروٹ کیے ہیں. جی. تو وہ واپس کیا کہنے لگا، ان میں عربی تو کوئی بھی نہیں بولتا، یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ کہ یہ جو سارے ایرانی ہیں یہ اپنی پرانی، اس وقت یہ نئی فارسی نہیں آئی تھی وجود میں، تو یہ کیا کریں گے کہ جی یہ حساب کتاب کے ماہر ہیں، ہم ان کو ایز بیوروکریٹس لیں گے. تو مسلمانوں نے جو بیسٹ بیوروکریٹ تھے اس وقت ان کو لیا، اور یہ حضرت عمر کے دور میں یہ کتابوں کا رکھنا، جس کو آج ہم بک کیپنگ کہتے ہیں، یہ سارا سلسلہ شروع ہوا کہ کیسے جو علاقہ فتح ہوا ہے اس میں کتنی آمدنیاں، حساب کتاب. یہ سارے حساب کتاب کا انچارج جو تھا یہ موسٹلی ایرانی تھے. یہی اموی دور میں شروع سلسلہ رہا. بلکہ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں. میں کچھ دن تھائی لینڈ میں رہا تو وہاں میں نے ایک ایریا میں گیا تو کہنے لگے کہ اس کا نام ایرانی محلہ ہے. میں نے کہا اس کو کیوں کہتے ہیں ایرانی محلہ؟ کہ ہمیں بیوروکریٹس کی ضرورت تھی تو ہم نے ایران سے منگوائے تھے. اچھا. بیوروکریٹس. اچھا، ہمایوں نے یہی کیا. پوری مغلیہ سلطنت میں جو بک کیپنگ کا ریکارڈ رکھتے تھے، جو بیوروکریسی کرتے تھے، وہ سارے یہی تھے. تو مسلمانوں نے ایسی ٹرین کی بیوروکریسی کہ جو بالکل نیوٹرل تھی بادشاہ اور رعایا کے درمیان. جو قوانین ان کو دیے جاتے تھے ان کے مطابق وہ عمل کرتے تھے. یہ پھر انگریزوں سے پہلے جرمنوں نے سیکھا. یہ
जर्मनी में सबसे ज्यादा काम हुआ है ब्यूरोक्रेसी पे, और बल्कि इसको जो एक फलसफियाना अंदाज में मैक्स वेबर ने पेश किया है, बहुत खूबसूरत उसकी एक छोटी सी किताब है इस मौजू पे। और हमें जो दी है ब्यूरोक्रेसी वो जाहिर अंग्रेजों से हमने ली है। हम तो ये आपका जिक्र एक पाकिस्तानी सवाल ब्यूरोक्रेसी था की बात कर रहे जी, हैं। आपको पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं यही बताना चाह रहा था कि हम पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो कि जी हमने जी, मैं डेवलप किया है। उसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि ये ज़िमनन था। मैंने उसकी थोड़ी सी आपको हम्म, एक बैकग्राउंड बताई है कि ब्यूरोक्रेसी की तारीफ ये होती है कि ये स्टेट की मुलाजिम होती है, हुकूमत की नहीं। ये जरा जहन में फर्क रखिएगा, रियासत की मुलाजिम होती है, हुकूमत की नहीं। समझ इसका मतलब है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये हुकूमत पाकिस्तान की मुलाजिम नहीं है, समझ में ये आया। मुलाजिम है रियासत पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की रियासत के लिए ये काम करती है। बहुत अच्छी थी हमारे पास ब्यूरोक्रेसी, ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हुआ क्या, हमारे सियासतदानों ने इनको पोलिटिसाइज कर दिया। पोलिटिसाइज का मतलब ये है कि खुद ना अहल थे अक्सर हमारे सियासतदान। अच्छा, आइन बनाना है तो चौधरी मोहम्मद अली को कहते हैं। चौधरी मोहम्मद अली ब्यूरोक्रेट था। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन उसने और एक दो जॉइंट सेक्रेटरीज ने बैठ के 1935 का एक्ट लिया, कुछ लिया, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सामने आपके पेश कर दिया। उससे ये इतने खुश हुए कि उसको सियासत में ले आए। तो ये हमारे सियासतदानों का कमाल था कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी, इसी तरह गुलाम मोहम्मद ब्यूरोक्रेट था जी और हाँ। बहुत अच्छा फाइनेंस में था वो। बल्कि हैदराबाद के नवाब ने, कायद आजम ने को जब उसने हेल्प की तो उसने कायद आजम को कहा कि मैं आपको एक विजर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया है, फाइनेंसेस में आपके पास भेज रहा हूं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो गुलाम मोहम्मद बहुत अच्छा था फाइनेंस में, लेकिन हमने जब उसको गवर्नर जनरल बना दिया तो वो फिर सियासतदान बन गया। तो डॉक्टर ये साहब, मैं माफी चाहता हूँ, जी, थोड़ा सा ये बात बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं हाँ और जी, ये बड़ी मालूमात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम जरा सी आपके जो इंफॉर्मेशन हैं या आपकी मालूमात से इस्तेफादा हासिल करने के लिए थोड़ा सा हम अंग्रेजों की तरफ जब जाते हैं कि उन्होंने मुसलमानों से ब्यूरोक्रेसी में, जैसा आपने फरमाया मैक्स वेबर ने हाँ किताब भी लिखी, तो वहां से अगर हम वहां से उस तरफ से दोबारा से यानी माजी से हाल का रिश्ता जोड़ते हैं, तो जरा जी। सा आप माजी की तरफ आप जरा सा रोशनी डालिए कि उस वक्त इस्लामी विरसे में जो जर्मनों और अंग्रेजों ने ब्यूरोक्रेसी किस तरह से मुसलमानों से हासिल करी थी। देखिए, दो सल्तनतें मुसलमानों की थीं यूरोप के कॉन्टिनेंट पे। एक तो थी सिसिली में जी। और एक थी स्पेन में। जी हाँ। अच्छा, इन दोनों जगह से इल्म, ब्यूरोक्रेसी, शिपिंग इंडस्ट्री, और मैं क्या क्या कुछ बताऊं, आर्किटेक्चर, बहुत कुछ लंबी फहरिस्त है। मेडिसिन, सबसे पहला मेडिकल स्कूल, ये तमाम चीजें इन्होंने देखी, ऑब्जर्व की। और सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने देखी वो ये देखी कि ये लोग जो काम करते हैं, ये काम करते हैं काम समझ के, ये नहीं कि बादशाह का रूप तब्दील हो गया है तो हम क्या करें क्या ना करें। सो मच सो, अब ये अजीब आपको लगेगा, हमारे अक्सर लोगों को भी, कि जिस वक्त अरबों की हुकूमत इन्होंने ख़त्म कर दी नॉर्मन्स ने सिसिली में, जी। या इन्होंने गॉथ्स ने इधर दूसरे इलाकों में, तो उन्होंने मुसलमानों को निकाला, उनको जो किसी काम के वो नहीं समझते थे। ब्यूरोक्रेट्स को नहीं निकाला उन्होंने। अच्छी बात। जितने कारिंदे थे रियासत के, उन सबको फ्रेडरिक द सेकंड है उसका नाम, जिसको बारबरोसा भी कहते हैं, जो यरूशलेम भी गया था, उसने कहा कि नहीं, इनको रखेंगे क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका जानते हैं। तो होली रोमन एम्परर जब वो बना तो फिर उसने वो तमाम तरीके जो अरबों ने उसको बताए थे वो राइज किए। और ये अगलबद और उसके बाद फातमीद, ये दो डायनेस्टीज थी जिनके ट्रेन कारिंदे इन दोनों जगहों पे, बल्कि तीसरी जगह भी एक मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, को 150 साल मुसलमान वहां भी रहे हैं।
یہ بھی ساؤتھ اٹلی میں ہے، ایک اسٹیٹ چھوٹی سی تھی باری جس کا نام ہے. تو سسلی، باری اسپین، مالٹا بھی بعد میں ان کے پاس آ گیا. یہ جتنے جزائر ہیں میڈیٹرینیم میں آپ کو نظر آتے، یہ اور اسپین، یہاں پہ جو حکومت ہوتی تھی، جو حکومت کا کام کرتے تھے، وہ لوگ تھے جو پوری مسلمان دنیا سے آتے تھے. اور پھر یہی کام کیا سلطان محمد فاتح نے. اس نے دیکھا کہ ترک صرف لڑنا جانتے ہیں، ان کو اور تو کچھ آتا نہیں ہے. تو اس نے باقاعدہ خط لکھے کہ مجھے بیوروکریٹس چاہیے، مجھے کیلیگرافرز چاہیے، مجھے لکھنے والے چاہیے، مجھے بک کیپرز چاہیے ہیں. تو پوری مسلمان دنیا سے پھر لوگ اس نے استنبول میں بلائے اور وہاں جا کے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اس وقت تک یورپ کو کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا کہ بیوروکریسی کیا ہوتی ہے، کیا کام ہوتا ہے ان کا. ان کے لارڈز ہوتے تھے، نوبلز ہوتے تھے، انہی کے سپورٹ بادشاہ کہتا تھا اچھا کتنا ٹیکس وصول ہوا ہے، وہ جتنا کہتے تھے وہ کر دیتے تھے، کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا اس کا. یہ جب انہوں نے بیوروکریسی انٹروڈیوس کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے بک کیپنگ رکھنی شروع کی اور وہ پورا ریکارڈ جو آپ کو نظر آتا ہے. اچھا، رومنز نے یہ شروع کیا تھا. رومنز کے میں ہر چیز اس وقت لکھی جاتی تھی، لیکن یہ نہیں لکھا جاتا تھا کہ یہ کام کر کون رہا ہے اور کس کے ذمہ ہے. تو یہ جو مڈل کلاس ہوتی ہے نا بیچ میں، جو نیوٹرل ہوتی ہے پولیٹیکلی، جس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، خواہ بادشاہ کو آپ نیا بادشاہ لے آئیں یا پرانا ہی رہے یا مخالف پارٹی کا آ جائے یا کچھ آ جائے، ان کا اپنا جو سکل ہوتا تھا، کام ہوتا تھا، وہ کرتے تھے. اور یہی بیوروکریسی تھی، یہی سسٹم تھا. جب انگریز آئے ساؤتھ ایشیا میں تو انہوں نے سب کچھ تبدیل کر دیا، لیکن مغل ریونیو سسٹم اور بیوروکریسی سسٹم انہوں نے تبدیل نہیں کیا. یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کے رجسٹر، ان کی کتابوں کے نام وہی رہے جو موریہ دور میں تھے. صرف صوبے دار کو انہوں نے گورنر کہہ دیا، باقی سب خیالات، اثرات ان کے جتنے تھے وہ سارے ڈیوٹیز وہی تھی جو مغلوں کے دور میں تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاریخی لحاظ سے کہ جس وقت آپ سٹیٹ کی ملازمت کرتے ہیں تو اس وقت آپ بیوروکریٹ ہوتے ہیں. جب آپ حکومت کی ملازمت کرتے ہیں تو پھر وہ حکومت کی ثوابدید پہ ہے. جب تک وہ حکومت ہے آپ ان کی گڈ بکس میں ہیں، جب حکومت گئی تو آپ کو نکال دیا جائے گا. لیکن ایک پرماننٹ طبقہ جو ہوتا ہے، جو حکومت رہے یا نہ رہے، ملک کا نظام چلتا رہے، وہ سب سے پہلے یہیں سے شروع ہوا ہے. جو یہ میں نے آپ کو 3 جگہوں کی مثال دی ہے، باری، سسلی اور اسپین، کہ یہ لوگ جو تھے، ہاں جی، تو یہیں سے پھر انگریزوں نے لیا، یہیں سے جرمنوں نے لیا، یہیں سے بلکہ ہولی رومن ایمپررز نے یہ تمام سسٹم شروع کیا. کیونکہ یہی جس کا میں ذکر کر رہا تھا، فریڈرک دوم، یہ بعد میں ہولی رومن ایمپرر بن گیا. اور آپ کو یاد ہوگا ہمارا ایک بڑا مشہور نقشہ نویس ہے ادریسی. ادریسی اس کے درباری تھا فریڈرک II کا. تو اس نے کہا کہ میں پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ دنیا کیا ہے. تو ادریسی نے جو نقشہ بنایا ہے، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس قدر ایکوریٹ ہے نقشہ. پتہ نہیں اس نے اس وقت کتنی دنیا دیکھی تھی حقیقت میں. ظاہر اس میں کہ نئی ایریاز نہیں ہیں جن کو ہم شمالی اور جنوبی امریکہ کہتے ہیں، لیکن باقی میڈیٹرینین اور اس کے ارد گرد کی دنیا کا ایسا نقشہ ہے، لیکس، سیز، اوشن، سب کچھ حیرت ہوتی ہے. تو یہ فریڈرک دا گریٹ، فریڈرک II کو اس پہ جرمن بھی بڑا پرائیڈ لیتے ہیں کیونکہ وہ جرمن اوریجن کا تھا. اس نے یہ سارا سسٹمیٹائز کیا اور اسی کو کہتے ہیں، لیگیسی کی ہم بات کر رہے تھے نا، ان کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کو کہتے ہیں عرب نارمن لیگیسی، عرب نارمن سنتھسس، عرب نارمن آرکیٹیکچر، عرب نارمن ایجوکیشنل سسٹم. یہ یعنی یہ سنتھسس ہے. وہ نارمن اس لیے لگا دیتے ہیں کہ ان کی حکومت تھا وہ سارا عرب سسٹم.
ڈاکٹر صاحب یہ بڑی نوازش آپ کی، آپ نے یہ بہت خوبصورت بات ہمیں بتائی. ہم یہاں پہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک سیاسی طور پہ ایک مسئلے کا سامنا تھا یہاں پر، خاص طور پہ جرمنی میں، جہاں پہ پچھلے ایک پریزیڈنٹ نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ جرمنی کا حصہ ہے، اور جرمنی جو ہے وہ اس میں اسلام ہمیشہ سے موجود تھا. تو اس کے سب مخالف ہوئے اور اس کو ایک یعنی کہ ایک طریقے سے اس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، اور پھر اس کو جو ہے سیاست سے الگ کر دیا گیا اس پریزیڈنٹ کو. لیکن وہ وجوہات اور دوسری بھی شامل تھیں، لیکن اصل اس کا قصور یہی تھا کہ اس نے فریڈرچ سوائٹے یا فریڈرچ سیکنڈ سے کے حوالے سے اس نے یہ بات کری تھی کہ اسلام جو ہے اس زمانے سے جرمنی کا حصہ ہے. تو یہ اس کا حوالہ، ایک مستند حوالہ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے کو اب ملا ہے کہ ہم جو ہے اگر کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہم اس پہ یہ میں آپ کو ایک ریسنٹ حوالہ دیتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھنا چاہے. اصل میں ہم لوگ اسٹڈی کم کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں کو انہوں نے ایکسپٹ کیا 1987 میں. جی ہاں. کہ یہودیوں کا اثر یورپ پہ رہا ہے. مسلمانوں کو انہوں نے کیا ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ پوری 19 ستمبر 1991. اچھا، میں اب اس کا نام بھی بتاتا ہوں. یہ اسپین کا فارن منسٹر تھا، جوزف بوریل، اور اس نے 2018 میں جنوری میں ایک تقریر کی تھی. اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کے لفظ بہت ضروری ہے ہمارے ویورز کو جاننے کے لیے. وہ کہتے ہیں، "Is the Arab Islamic world a constituent integral part of the historical European experience? Or, on the other hand, it can be considered as a foreign and imposed element and therefore circumstantial and eccentric?" یہ اس نے سوال اٹھایا تھا. اس پہ ڈسکشن ہوئی، ایک سمپوزیم ہوا، اور پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا، اور وہ تھی ریکمینڈیشن 1162، اور اس ٹائٹل اس کا یہ تھا، "دی کنٹریبیوشن آف دی اسلامک سویلائزیشن ٹو دا یورپین کلچر", اینڈ اٹ واز ایشوڈ بائی دی پارلیمنٹری اسمبلی آف یورپین کونسل، جو ڈیٹ میں نے آپ کو بتائی ہے. اور یہ ساتھ ساتھ یونیسکو میں بھی بھیجا گیا اور یونیسکو نے بھی ایکسپٹ کیا. تو اس لیے تنگ نظری اور تعصب کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن دیر آید درست آید 1991 میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اسلام کا بہت اثر ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ جو چیز اٹھا کے دیکھیں، میرے پاس تو وہ مسالے ہیں کہ ان کا میں سیکولرزم بھی بتا دوں گا کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، یہ بھی میں ان کا بتا دوں. یہ حیرت ہے مجھے کہ ہم لوگ اس پہ زیادہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنی وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے ہیں اور ان سے ہم اتنا امپریس ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بتائیے بھی، ہمارے ویورز بھی اس پہ ذرا غور کریں. ہمارے نبی نے کیا کہا تھا کہ کسی کے گھر جاؤ تو کیا ایٹیکیٹ ہونا چاہیے؟ کہ دروازے کے آگے نہیں کھڑے ہونا، دستک دو. اگر کوئی دروازے میں کوئی آواز دے آپ کو تو اندر جاؤ، اگر کوئی آپ کو نہ بلائے تو مت جاؤ، اگرچہ آپ کو یقین ہو کہ کوئی اندر ہے پھر بھی نہ جاؤ، اور برا نہ مناؤ اس بات کا. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. یہ ہے رسپیکٹ آف پریویسی. آپ کو اسلامی دنیا میں اس وقت نظر نہیں آئے گی بدقسمتی سے، لیکن یورپ میں نظر آئے گی آپ کو. یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اسی طرح سے یہ ایک ایک چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی جو ایتھکس ہیں، ان کی جو ٹریڈ کی ایتھکس ہیں، دوسری چیزیں ہیں، یہ ساری یہ انہوں نے لی ہیں، انہوں نے پریزرو کی ہیں. یہ ہم نے دوسروں کو دے کے اس کے بعد ہم نے پھر اس اپنے جو ورثہ ہے ہمارا، اس کی جو ہماری صحیح وراثت تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے.
بالکل یہی آپ کا جو بیان ہے اس کو ہم جاری رکھتے ہیں. آپ نے ابھی پروگرام کے کچھ پہلے حصے میں بتایا کہ پاکستان میں جو آج کی بیوروکریسی ہے وہ حالانکہ ایک اچھی بیوروکریسی تھی لیکن ہم نے اس کو پولیٹیسائز کر دیا. جی آپ فرما رہے تھے جیسے غلام محمد جو ایک اچھا بیوروکریٹ تھا اس کو ہم نے پولیٹیسائز کر کے وہ بنا دیا. تو اگر ہم آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہماری بیوروکریسی کی خرابیاں ہیں جس میں آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو پولیٹیسائز کیا ہے اور اگر ہم کیا اس کو کیسے کوئی آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم آج کی پاکستان کی صورتحال میں کیا ہمارے لیے حل ہو سکتا ہے ماضی کی جو ہمارے تجربات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا ہمارے ناظرین کو یا دیکھنے والوں کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ ہم تاریخ میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹرم یہاں جرمنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہسٹوریکل کنیکٹڈنیس. کہاں سے ہم پھسلے ہیں، کہاں سے گاڑی جو ہے وہ لائن تبدیل کی ہے، وہاں جانا پڑے گا آپ کو اور دیکھنا پڑے گا کہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے ہم اس طرف آئے. قدرت اللہ شہاب کی کتاب پڑھی ہوگی آپ نے، شہاب نامہ. جی ہاں، بہت مشہور اچھا، انہوں نے ڈانٹیں بھی پڑھی، ان کو گالیاں بھی دیں، لیکن جو وہ سمجھتے تھے کہ صحیح ہے وہ درج کرتے تھے. یہ صرف ایک سمبولک ہے، ورنہ ہمارے سارے بیوروکریٹ یہی کرتے تھے. ان کو دھمکیاں دی جاتی تھیں. میرے کچھ عزیز تھے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ، ان کو کہا گیا کہ آپ کو پتا ہے اس وقت آپ لاہور میں ہیں، آپ کو بلوچستان بھی بھیجا جا سکتا ہے، یہ کرنا ہے کام. تو وہ کہتے تھے جی میں نے تو نوکری کرنی ہے، بلوچستان میں بھی کر لوں گا، لیکن یہ کام غلط ہے، اس پہ میں سائن نہیں کروں گا. یہ ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے، اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے اتنی بے ایمانیاں کی ہیں، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، دو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہیں یا نہیں کی ہیں یہ تو عدالت ہی جانے گی. میں کسی پارٹی کو پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یقیناً بہت بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اور ان کی میں عینی شاہد ہوں ان باتوں کا کہ پنجاب کا چیف منسٹر، اس کے ساتھ میری اپوائنٹمنٹ تھی، مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ آئیے گھر پہ تشریف لیجئے، میں 4 گھنٹے کے لیے حاضر نہیں ہو سکوں گا کیونکہ مجھے جانا ہے. میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہ ہمارے ایریا کا ایس پی جو ہے اس کی ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو مجھے اس کو جا کے الوداع کہنا ہے اور نئے آنے والے کو خوش آمدید کہنا ہے. اچھی بات اس سے آپ اندازہ کر لیجئے پنجاب کا چیف منسٹر ایس پی کو، کیونکہ وہ لوکل طور پہ جو امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے اس سے پھر یہ سیاستدان کام کراتے ہیں تو نیچرلی اس کو عزت بھی دیتے ہیں. ایک دور تھا کہ ہمارے ججوں کو ان میں یہ ایتھکس ہی خود کسی پارٹی میں نہیں جاتے تھے، کسی ڈنر میں اگر انوائٹڈ ہیں تو نہیں جاتے تھے. وہ ان کو عدالت کے باہر ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کسی کو. اور ایک ہمارے جج نے تو یہ کیا کہ اس نے اپنی کو پرائیویٹ جگہ تو گھر تو رکھا ہی نہیں، اس نے جسٹس کارنیلیس تھے تو وہ فلیٹیز ایک ہوٹل تھا لاہور میں، اس میں ایک کمرہ تھا ان کا اور سخت انسٹرکشنز تھیں کہ مجھے کوئی نہیں مل سکتا. یہ ہمارے ججز کی تھی روایت اور ہماری اپنی جو ہماری اگر آپ اپنی اسلامی شریعہ میں دیکھیں تو ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی کہ ججز جو تھے وہ خلیفہ کے کہتے تھے یہ غلط کام ہے، تو خلیفہ کہتا تھا میں تمہیں برطرف کر دوں گا، کہتے جی بسم اللہ ضرور کیجئے لیکن یہ کام غلط ہے. یہ ہم نے ادارہ تباہ کیے ہیں اس طرح سے. ہم ان کو سیاست میں لے آئے، ہم نے ان کو اپنے پرسنل ملازم بنا دیا اور یہ بھیانک رول ہم نے پلے کیا ہے ہماری سیاسی جماعتوں نے، ان کو وعدے دے کے، ان کو رشوتیں دے کے. اب یہ میں بہت کچھ آپ کو کہہ سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، لیکن وہ وہی ہے کہ وہ حل نہیں ہے. اس کا حل اس کا یہ ہے کہ ان کو ٹوٹلی نیوٹرل کیا جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ تمہاری نوکری اس دن خطرے میں ہوگی جس طرح ہمیں کوئی ایویڈنس مل گئی کہ تم کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہو.
تم اس وقت تک تمہیں کوئی نہیں ہلا سکتا جب تک تم نیوٹرل رہو گے اور صرف اسٹیٹ کے تم ہو ملازم. اسٹیٹ آف پاکستان, جی دیٹ ہاں از یور ایمپلائر, not the government of Pakistan. You are part of the government, but you are employed by the state of Pakistan. جی ہاں کیونکہ بالکل گورنمنٹ آج اس جماعت کی ہے, کل اس جماعت کی ہوگی, تو گورنمنٹ کے امپلائی تم نہیں ہو, تم اسٹیٹ کے امپلائی. یہ اگر ہم یہ اپنے دو جو ادارے ہیں, بلکہ میں تیسرا بھی شامل کروں گا اس میں, ایک ہماری جوڈیشری, بیوروکریسی اور آرمی, یہ تین ادارے جو ہیں اگر ہم ان کو اسٹرکٹلی اسٹیٹ کے انڈر کر دیں, ناٹ انڈر اینی گورنمنٹ, اور ان کا سسٹم وہی کر دیں خود جو ان کا اپنا سسٹم پہلے تھا. پروموشن پرائم منسٹر کیوں کرے کسی بیوروکریٹ کی؟ ہاؤ ڈز ہی نو کہ ہی از اے گڈ بیوروکریٹ اور ناٹ؟ اس کے جو پیئرز ہیں, اس کے جو کولیگز ہیں, وہ کریں ڈیسائیڈ. اسی طرح آرمی میں, اسی طرح جوڈیشری میں. تو یہ انٹرنل سسٹم جو ہر ادارے کا ہوتا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون بہتر ہے ہم میں سے کے پاس کہ اس کو جج بنا دیا جائے, اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے. اس وقت پھر کام خراب ہونا شروع ہوتا ہے. وہ فارمل اپروول ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے ہونی چاہیے, لیکن یہ جو پروسیجر ہے ان کی پروموشنز کا یا ان کی سسپینشن کا, یہ ود ان دی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. یہ میں عرض کر سکتا ہوں اس وقت. جی ہاں سرکار, جی ہاں محترم ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ایک بات کا مجھے بھی تھوڑا سا یہاں پہ جب ان کی حکومت سازی اور اس کا تجربہ ہوا یا اس کے متعلق معلومات کا مجھے ملی, تو مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ فوج جو ہے وہ ایز اے محکمہ ہے, ادارے کے طور پہ ان کو مانا بھی نہیں جاتا, بلکہ وہ یہاں, اور ہمارے پاس بھی کبھی نہ کبھی یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ فوج جو ہے وہ ایک محکمہ ہے, جو ایک ادارہ نہیں ہے. لیکن یہ خیر بہت, اس کی تو بہت زیادہ گہری جڑیں ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم نے اپنے اداروں کو پولیٹیسائز کیا ہے, اور جس میں ایک سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں جو سی ایس ایس کا ایگزام تھا وہ ایک زمانے میں اس سے صرف پائنیئر لوگ نکلتے تھے, لیکن ہم نے اس ایگزام کو بھی پولیٹیسائز کر کے ایسے لوگوں کو اس سے نکالا کہ وہ جو سفارشی تھے, جنہوں نے بغیر قابلیت کے وہ ایگزام پاس کیا, اور اس کی وجہ سے جو ہر آنے والے لوگ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ پولیٹیسائز ہی رہے. وہ انہوں نے ان کو جو جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا انہوں نے وہ کام کرا. اس کے ہم یہاں پہ بات تو کر رہے ہیں پولیٹیکل کی, لیکن میں اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ میری نظر میں, بلکہ میں آپ کا نقطہ نظر معلوم کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں, فیوڈلزم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. فیوڈلزم بھی ایک بہت بڑا, کہ یہ سردار اور جسے ہم کہیں گے ایک طریقے سے جو انگریز جو فیوڈلزم چھوڑ کے گیا تھا پاکستان میں, اس کو ہم نے اس کو ایسے کیسے جاری و ساری رکھا ہے. اور وہ ایک ہمارے سارے نظام پہ اس کا ایک بہت بڑا اور بہت زیادہ ابھی تک اثر ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا اسلام میں فیوڈلزم کی اجازت تھی؟ اور یہ اگر انگریزوں سے لی گئی ہے یہ فیوڈلزم, تو ہم نے کہاں پہ غلطی کری ہے, کیسا اس میں؟ وہ بڑا مشہور اقبال کا ایک شعر ہے جو کہ میں بہت پسند کرتا ہوں, دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں, تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں, زمین خدا کی ہے اور اس پہ حق کے تصرف صرف اس کا ہے جو اس میں کام کرتا ہے, جو اس میں ہل چلاتا ہے, جو اس میں بیج بوتا ہے, جس سے اس کا یہ اپنے خزانے اگلتی ہے, اس شخص کا حق ہے. اس کو ملکیت اس کی بھی نہیں ہے, ملکیت یہ خدا کی ہے. تو اس لیے کسی کو کہہ دینا کہ اتنی زمین یہ تمہاری ہے, اتنی یہ تمہاری ہے, اس کی اسلام میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ لاسٹ ٹائم میں نے ذکر کیا تھا ایک پروفیسر کا,
مرحوم مر گئے ہیں وہ, فرانس کے تھے, میکسم ردانسون. اس کی ایک کتاب ہے اسلام اینڈ کیپٹلزم, اسلام ایلا کیپٹلزم, انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا اس کا. اس نے اس میں بتایا کہ حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ اسلام میں تو یہ تھا نہیں, لیکن مسلمانوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. کئی چیزیں ہم نے لی ہیں دنیا سے, اور یہ جو فیوڈلزم جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ تھے ہم میں بھی, لیکن یہ ثوابدید پہ ہوتے تھے حکومت کی. ان کی پرسنل پراپرٹی, ان کی خاندانی جائیداد نہیں ہوتی تھی. انگریزوں نے یہ ایک کلاس قائم کی یہاں پہ, اور اس لیے ان کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے تابع دار رہیں گے, ہمارے فرما بردار رہیں گے, جو کچھ ہم چاہیں گے ان سے وہ کریں گے. اور واقعی وہ ایسے ہی رہے. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ تینوں طبقے تھے, مسلمان بھی تھے, سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے. اب میں ایک دردناک ایسپیکٹ اس کا آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان دو حصوں میں تھا, مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. مغربی پاکستان میں فیوڈل لارڈ زیادہ سکھ اور مسلمان تھے. سکھ چلے گئے, مسلمان رہ گئے زیادہ فیوڈل لارڈز. مشرقی پاکستان میں بہت کم تھے مسلمان, زیادہ ہندو تھے فیوڈل لارڈز. جس وقت مشرقی پاکستان کے نمائندوں نے ہماری اسمبلی میں یہ بل پیش کیا کہ فیوڈلزم کو ختم کیا جائے, سو اس وقت فیروز خان نون تھے پرائم منسٹر, وہ خود ایک فیوڈل لارڈ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ لوگ یہ کیوں فیوڈلزم کے خلاف بول رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کے ہاں تو فیوڈلزم ہندو ہیں, وہ ہیں فیوڈل لارڈز جو کہ آپ پہ یقیناً ظلم کرتے ہوں گے, لیکن ہمارا فیوڈل لارڈ تو مسلمان ہے, اور وہ مسلمان کسانوں پہ کیسے ظلم کر سکتا ہے. یہ اس طرح کی لاجک شیطانی, جس کو میں کہتا ہوں لاجک, اس شخص نے پیش کی جس کا کوئی جواز نہیں. فیوڈل لارڈ ہوتا ہے, خواہ وہ ہندو ہو, مسلمان ہو یا سکھ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے فیوڈلزم کو ایکسپٹ کیا, اور فیوڈلز نے کیا کیا. اب یہ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, آپ مسلم لیگ کی پہلی جو جلسہ ہوا ہے ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان کے ہاں, اس میں مجھے بتا دیجئے ایک بھی فیوڈل لارڈ نہیں ہے اس میں. جو بانی ہے اس ملک کا وہ نہ فیوڈل لارڈ ہے, نہ ملا ہے, نہ کچھ ہے, بلکہ وہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس کو آج کل ہم لوور مڈل کلاس کا طبقہ کہتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں نا وہ ٹریڈیشنل طور پہ کہ جی اشرافیہ یا کچھ نہ, نہیں, سیلف میڈ آدمی, اور بالکل کوئی اس کی ایسی بیک گراؤنڈ نہیں تھی کہ جس میں آپ کہیں. لیکن ہوا کیا, پہلے تو ان کو یقین تھا کہ شاید یہ کامیاب نہ ہو. جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو کامیاب ہونے لگ گیا ہے, تو یہ پھر آہستہ آہستہ آنی شروع ہو گئے. یہ شوکت حیات نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں کنونس نہیں تھا, اور ہمیں پتا تھا کہ جس طرح کا بجٹ لیاقت علی خان نے 1946 میں دیا ہے, یہ تو سوشلزم لے آئیں گے اس ملک میں. تو اس وقت پھر ہم شامل ہو گئے اس پولیٹیکل پارٹی میں, مسلم لیگی بن گئے ہم راتوں رات اس وقت, کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ پاکستان بنے گا اور یہ فیوڈلزم کو ختم کریں گے. تو بہتر ہے, وہ جیسے انگریزی کا مقولہ ہے, if you can't beat them, you join them. تو یہ جوائن ہو گئے, اور وہ جوائن ایسا انہوں نے کیا کہ اب بڑی انٹرسٹنگ مثالیں ہیں. 3-4 فیملیز کی تو ایسی کلیئر مثالیں ہیں کہ کوئی بھی حکومت, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان پاور ہو, وہ ان پاور ہوتے ہیں. ایک بیٹا فوج میں بھیج دو, ایک بیٹے کی ایک سندھ کے وڈیرے سے شادی کر دو, ایک کی ایک پنجاب سے کر دو. 3-4 فیملیز آپ کی سندھ, پنجاب, فرنٹیئر بلوچستان میں ایسی ہیں کہ انٹر میرجز سے دے آر ریلیٹڈ. کوئی بھی حکومت ہو, دے آر ان پاور. یہ جو فیوڈلزم کی ہم نے شکل دیکھی ہے, یہ شاید دنیا میں کہیں اور نہ ہو. انڈینز نے اچھا کیا, انہوں نے اس کو ختم کر دیا. نہرو نے اپنے دور میں اس کو بالکل ختم کر دیا, ہم نے نہیں کیا. لینڈ ریفارم جو ہم نے کی, اس میں ہم نے لوپ ہولز اتنے رکھے
ایوب کی لینڈ ریفارمز میں اتنے لوپ ہولز تھے. یہ جی چراگاہ کی زمین ہے, یہ فلاں زمین ہے, تو وہ چراگاہ کے نام پہ, اور پھر ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ جی فکٹیشس نیمز پہ ٹرانسفر کرا دی زمینیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا. تو لوپ ہولز اتنے رکھے گئے کہ صحیح معنوں میں لینڈ ریفارمز ہمارے ہاں نہیں ہو سکی. نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ فیوڈلزم جو ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی رہی. اور فیوڈلزم کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ آپ کا کسان بھوکا سوتا ہے, مزدور بھوکا ہے یا نہیں. اس کو سروکار ہوتا ہے کہ میرا روب, میرا دبدبا موجود ہے. یہ تمام لوگ, جیسے میرے پاس 100 گھوڑے ہیں, 500 گائے ہیں, 10 بھینسیں ہیں, میرے پاس کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں, تو وہ ان کو ہم شیٹلز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہ لوگ انسانوں کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے اپنے ملازموں کو, نمائندوں کو. تو یہ بڑا دردناک پہلو ہے ہماری سماجی اور ہماری اکنامک ہسٹری کا, یہ جو فیوڈلزم ہے. اور اس سے جان ہماری چھوٹ سکتی تھی, ابھی بھی چھوٹ سکتی ہے اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے. لیکن اب ایک میں آپ کو اور ڈینجرس انڈیکیشن کی طرف لے جا رہا ہوں. ایک تو وہ فیوڈل ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے فیوڈل, ایک ہوتا ہے فیوڈلزم کا آئیڈیا, فیوڈلزم کا سٹائل. ہوا کیا, ہمارے ہاں وہ لوگ جو فیوڈل نہیں تھے اقتدار میں آ گئے, تو ان میں یہ فیوڈلزم کا آئیڈیا آ گیا. اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا, اپنا جیسا کسی کو نہ سمجھنا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں حکومت کرنے کے لیے, اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کی بیٹی ہوگی یا ان کا بیٹا ہوگا, اور کوئی اس لائق ہے ہی نہیں ان کے نزدیک. یہ سب سے خطرناک فیوڈلزم کی ایک لیگیسی ہے جو ہمارے ہاں اس وقت پروان چڑھ رہی ہے. تو اس کو روکنے کی بڑی ضرورت ہے. اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں واقعی چاہتی ہیں کہ پاکستانی ان کی عزت کریں, تو ان کو سب سے پہلے جمہوریت اپنے اندر لانی پڑے گی. یہ خاندانی جو انہوں نے میراث بنائی ہوئی ہے نا, کہ مسلم لیگ اس فیملی کی ہے, پیپلز پارٹی اس فیملی کی ہے, نیپ اس فیملی کی ہے, اس سے نہیں. اور بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب, بہت زیادہ آپ نے بہت خاص, آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کی طرف رہنمائی بھی فرمائی اور حل بھی بتایا اس سلسلے میں. جی, تو ہمیں آج جو ہے اس پروگرام میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ آل انڈیا مسلم لیگ تو شروع سے فیوڈلزم کے خلاف تھی, لیکن انہوں نے موقع غنیمت جان کے اور موقع پرستی کی بنیاد پر اس کو شامل کرا اور فیوڈلزم کو. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی کہ آج کے سیاستدان یا نو دولت یہ بھی انہوں نے فیوڈلزم کا جو آئیڈیلزم ہے اس کو اپنا لیا ہے, اس کا لباس اپنے پر اوڑھ لیا ہے, اور وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے, جس کی مثالیں ہمیں مختلف علاقوں میں پاکستان میں نظر آتی ہیں. یہ آپ کی بڑی بہت ہی مدبرانہ اور بہت ہی اچھی سوچ تھی جو ہمارے ناظرین تک پہنچی. میں اس سلسلے میں ایک اور ذرا سا آپ سے رہنمائی چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کو اور بھی ذرا سا اس میں معلومات حاصل ہو سکے کہ یہ بات تو صحیح ہے. جو ابھی ہم نے ماضی کا تھوڑا سا تجزیہ کرا, پھر ہم نے حال میں موجود پاکستان کی صورتحال کا تجزیہ کرا, لیکن آپ تو ایک یعنی کہ ویلٹ مینچ کی, آپ تو پوری دنیا کو بین الاقوامی سطح پہ آپ کی بڑی تجزیاتی نظر ہے. تو میں آج یہ بات کروں گا کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ بات کہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایسا کر رہی ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے. تو یہ اس کا وجود سمجھ میں تو آتا ہے ہمیں کہ بھائی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے پاکستان میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ان کی مرضی کے بغیر. تو وہ لوگ آخرکار کیوں نہیں چاہتے؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ میری ذاتی طور پہ بھی بہت ضرور, یعنی کہ ایک میرا وہ کہتے ہیں کہ سوال تشنگی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے مراد کیا ہے, اور آخر کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں چاہتی کہ پاکستان میں حالات صحیح ہوں, جبکہ ہمارے پاس پرابلم بھی آئیڈینٹیفائڈ ہیں, ان کے سولوشن بھی آئیڈینٹیفائڈ ہیں, اور پھر بھی ہم جو ہے وہ اس اتنے بڑے ملک کو جو ہے نا تباہی کے دہانے پہ دھکیل رہے ہیں. چشتی صاحب, یہ ہمارا المیہ رہا ہے.
ہم اپنے آپ پہ ذمہ داری نہیں لیتے. اچھی بات. ہم کانسپیریسی تھیوریز دیکھتے ہیں. اب دنیا کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دیکھیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو. کچھ نہیں اور سوچ رہی پوری دنیا. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ صرف یہی سوچ رہی ہے کہ پاکستان کو برباد کیوں کیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جو پاکستان کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے ہیں. سب سے بڑا ہمارا نیبر ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم لوگ ترقی کریں. لیکن یہ دنیا میں چلتا رہا ہے شروع سے اور چلتا رہے گا. اب آپ نے چونکہ سوال یہ بڑا نازک چھیڑا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سرد جنگ تھی، کولڈ وار، اس میں ہم نے ایک بلاک جوائن کر لیا. وہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. اچھا، جب آپ کوئی بلاک جوائن کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جو مدد دیتا ہے وہ کنڈیشنل ہوتی ہے، وہ شرطیہ ہوتی ہے، مشروط ہوتی ہے وہ. تو جب آپ کو وہ فوجی ساز و سامان دیتا ہے تو یہ نہیں دیتا کہ آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں. وہ کہتا ہے نہیں، آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنا CNC یہ لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے. پرائم منسٹر یہ جو ہمارے پاس آپ کا امبیسڈر ہے اس کو اگر لگا دیں تو بہتر ہے. محمد علی بوگرا واز آر امبیسڈر ٹو امریکہ. تو یہ ہم نے ان کے کہنے پہ ان کو پرائم منسٹر بنایا. اور بڑے ایسے واقعات ہیں جو ہم نے کیے ہیں. لیکن اب وہ دور نہیں ہے سرد جنگ کا. اب ہم پہ جو پریشر پڑتا ہے وہ ان ملکوں کا پڑتا ہے جن کے ہم مقروض ہیں، جن پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ پیسہ دیں گے تب جا کے ہم اپنے لوگوں کو تنخواہیں دے سکیں گے. وہ جب کچھ کہتے ہیں وہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. باقی وہ کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جس کی طرف ہمارے اکثر دانشور یا ہمارے سیاستدان اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے اس نے ہٹوا دیا، مجھے اس نے یہ کر دیا. نہیں، وہ سب ہماری اپنی کرتوتیں ہیں. اور جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. مشرقی پاکستان کو آج تک ہم نے اچھی طرح اینالائز نہیں کیا. ہم انڈیا کو الزام دیتے ہیں، ہم امریکہ کو الزام دیتے ہیں کہ جی اس کا وہ بیڑا آنا تھا، نہیں آیا. بھئی وہ کیوں بیڑا بھیجیں گے؟ ان کو کیا ملتا اگر آپ اکٹھے رہتے یا اگر آپ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے؟ اور جو آپ کا دشمن ہے وہ تو آپ کے خلاف سازش کرے گا ہی. لیکن سازش آپ کو پتا ہے نا، یہ جو کانسپیریسی لفظ ہے یہ لاطینی 2 لفظوں کا بنا ہوا ہے. کون سپیرو، 2 لوگ بیٹھ کے جب خسر پھسر کرتے ہیں تو اس کو کانسپیریسی کہتے ہیں. تو ایک ان میں سے تو پاکستانی ہونا چاہیے نا، نہ کانسپیریسی تو ہو ہی نہیں سکتی. جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اس لیے یہ لوگ جو مرضی کر لیں، جب تک آپ کا کوئی پاکستانی اس میں شامل نہیں ہوگا کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جی بالکل صحیح. یہ بہت آپ نے نوازش آپ کی، یہ میرے ذہن میں بھی سوالات اٹھتے تھے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا ہی پاکستان کو گرانے کے لیے کمر بستہ نہیں ہو نہیں اور پاکستان اکیلا جنگ لڑ رہا ہو. ایسی بات تو نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ ہم بین الاقوامی پس منظر میں دیکھا جائے، میں آخری سوال کی طرف آ رہا ہوں جی جی تاکہ جو ہے نا اس وقت ایک ہمارے کو ایک اور دوسرا چیلنج کا بھی سامنا ہے کہ 60 سال سے جو ایک بین الاقوامی ادارہ قائم کیا گیا تھا اسے ایک بیرل اول کے خاطر بیچ دیا گیا اور اس کو توڑ پھوڑ دیا گیا. اب جو ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن صرف نام کے طور پر موجود ہے. وہ اس کو توڑنے کا سبب جو ہے وہ اسلامی ممالک کے لیے یا عراق کی جنگ یا افغانستان جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ایک وہ نیو ورلڈ آرڈر تھا جس کی وجہ سے UN جو ہے اس وقت کسی طور سے بھی کارآمد نہیں ہے اور وہ بالکل ایک طریقے سے صرف کاغذی ادارہ بن کے رہ گئی ہے. جی تو جس نے 60 سال محنت پوری بین الاقوامی اس کو توڑ دیا گیا. تو اب آپ مستقبل، جیسے ہم نے ماضی سے شروع کرا، حال کی بھی ڈسکشن کر لی، اب مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے جو میری جو نقطہ نظر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ہر اقوام پہ، ہر فکر پہ جو ہے اچھا اور برا وقت آتا رہا ہے. تو اب آپ کہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہمارا کہیں پہ اچھا وقت جو آنے جا رہا ہے یا وہ کب تک آ جائے گا؟ کوئی پیشن گوئی جو ہم جسے کہتے ہیں نا اگلے سال کی پیشن گوئی، اگر ہم پتے اگر آج رکھ کے کھیلتے ہیں تو وہ کیا آپ کے پتے کیا بتاتے ہیں؟ جی، میں ایک فلاسفر کا قول آپ کو سناتا ہوں. جی
Future is known to God. Prophets can predict it. Fools will also divulge in it. ये अल्लाह ताला जानता है, और पैगंबर वही का सिलसिला बंद हो गया है, वही बताया करता था अपने नबियों को कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। हम सिर्फ अंदाजा कर सकते हैं, और हम अंदाजा कैसे करते हैं, जो ट्रेंड्स हैं इस वक्त दुनिया में, उनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि क्या ये ट्रेंड्स मजीद ताकतवर होंगे, कमजोर होंगे। तो उसमें मैं शुरू करता हूं यूनाइटेड नेशन से। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस लीग ऑफ नेशंस की बेटी है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बड़े बड़े कमालात किए हैं, डॉक्टर इकबाल ने। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस पे एक बड़ा खूबसूरत कहा था कि ये औरत जो है ये काफी बूढ़ी हो गई है, शायद ये इब्लीस के तावीज से संभल जाए। अच्छा, ये मरने वाली है, शायद इब्लीस के तावीज से ये संभल जाए। तो ये इब्लीस का तावीज है इसके गले में यूनाइटेड नेशंस में। अब देखिए, ये तमाम दुनिया को सबक देते हैं, ये जितने बड़े बड़े मुल्क हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, कि जी जमहूरियत होनी चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में जमहूरियत नहीं है। ये जो आपकी जनरल असेंबली है जिसमें तमाम मुल्क बैठते हैं, उनको कोई इख्तियार नहीं है उनके पास कि जंग रोक दें, जंग शुरू कर दें। सिर्फ वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको है, और उसमें इन्होंने 5 ताकतों को ये वीटो दे दी है। अच्छी बात। अब आप देखिए कि ये कहाँ है, कहाँ की बात है ये? क्या ये डेमोक्रेसी है? आपने 5 का मतलब ये है कि 5 को तो आपने एक तरह से ऊपर खड़ कर दिया, और एक का अगर वीटो आ गया तो दूसरे 4 भी कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। तो ये मजीद ना ये इम्प्रूव होगी, ये डिटीरियोरेट होगी। अच्छी बात है। और यूनाइटेड नेशंस का यही होता है कि ये धारे हैं मुख्तलिफ, और ये 5-6 मुल्क जो हैं, जो ये चाहेंगे वही होगा इन टर्म्स ऑफ रियल। बाकी यह यूनेस्को थोड़ा बहुत काम करती है, इनकी जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, कुछ इदारे हैं इसके जो थोड़ा बहुत कागजी कार्रवाई करते रहते हैं कि, और या वो जिसको हम कहते हैं कि अपने दिल की भड़ास हम निकालते हैं। जनरल असेंबली का इजलास होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर इनको सुना देता है, अर्दोगान सुना देता है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो सुन लेते हैं, हो वही रहा होता है, इस पे असर कोई नहीं पड़ता। मुसलमानों की हालत अब ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हम लोग भी बटे हुए हैं। अच्छा। और हम लोग बटे हुए हैं ऐसे कि मुमकिन है, मुझे जो उम्मीद नजर आ रही है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं, पेशीन कोई नहीं कह रहा। अच्छी बात। हाँ, उम्मीद मुझे ये नजर आ रही है कि ये गैर अरब जो ममालिक हैं, यानी ममालिक लाइक पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, हमने बड़ी कोशिश की है सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने की। हम लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, ईरान साथ शामिल हो जाए और फिर तुर्की शामिल हो जाए, तो ये एक सॉलिड ब्लॉक है जो अगर आप देखिए तो आप जरा जस्ट इमेजिन इट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पूरा सेंट्रल एशिया और साथ तुर्की, अगर आप अरब दुनिया को निकाल भी दें इसमें से तो ये सॉलिड ब्लॉक है, और ये स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे मौजूद है कि कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकेगा। इसकी मुझे उम्मीद है कि शायद इसमें जो जान आनी चाहिए वो आ जाए। हमने इतने मुआहदे किए हैं, बेनज़ीर ने इनकी एक की थी इस्लामाबाद में मीटिंग सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स की, उस वक्त मैं भी उसमें मौजूद था, और मैंने भी बड़े लोगों से बात की, तो सब यही कहने लगे कि वो हम पूछते हैं फिर कि किसी को खतरा तो नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन से।
اور اگر کسی بڑے پیر کو خطرہ ہو تو پھر ہم اس قدموں میں جا کے جھکیں گے جناب. بس ایسے ہی ہم نے میٹنگ کی تھی. اگر آپ برا مناتے ہیں تو بس ایسی کاغذی کاروائی رکھیں گے, کچھ کریں گے نہیں ہم. بالکل صحیح کہا. جس دن ہم نے یہ اپروچ بند کر دی, قائد اعظم کو ڈاکٹر اقبال نے خط لکھا کہ آپ آ جائیے. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو قائد اعظم نے کہا کہ کہاں ہوں؟ لاہور. جہاں پہ آنے سے پہلے لوگ ڈی سی سے اجازت لیتے ہیں کہ جی میں جناح آ رہا ہے اس کے جلسے میں چلا جاؤں یا نہ جاؤں. اور یہ فیکٹ ہے, اس وقت ڈی سی کی اجازت لیتے تھے یہ بڑے بڑے لوگ کہ کہیں کل کو آپ مجھے کسی مقدمے میں نہ پھنسا لیں. تو ہمارا یہ حال ہے اس وقت مسلمان ممالک کا. سینٹرل ایشین کنٹریز ول آسک رشیا کہ حضور ہم کتنے قریب ہو جائیں ان کے. ہم اور کچھ اور لوگ کسی اور سے پوچھیں گے, سب کو پتا ہے کس سے پوچھیں گے. لیکن جس دن بھی ہم میں اتنی کانشیسنیس آ گئی کہ سو واٹ, کیا ہو جائے گا, لیٹس ٹیک دس ڈیسیژن. اکٹھے ہی ہونا ہے نا. اور اکٹھے ہونے کا مطلب چشتی صاحب جذباتی نہیں ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے, ہم اکٹھے اس وقت ہوں گے جب ہم اکنامکلی ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں گے. یہ جو جذباتی نعرے ہیں نا, یہ کبھی کام نہیں آتے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ تو آپ نے بالکل ایک طریقے سے ہمارے ناظرین کو ایک نیا ویژن دے دیا کہ واقعی آپ اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ ہمارے مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو اس کا ادراک ہی نہیں تھا کہ ہمارے تو تاریخی اور جو پاکستان کا جو نیچرل یا قدرتی جو رشتہ ہے سمرقند, بخارا, تاشقند سے قائم ہے, بنسبت اس کے کہ ہمارا رشتہ ابو دھابی, دبئی اور کہیں اور سے قائم تھا. ہمارا تو تاریخی رشتہ ان علاقوں سے, استنبول سے, تہران سے, افغانستان کے مختلف جو مفکر, فتوحات, یہ سب کی سب ہمارے تاریخ اس طرف ڈائریکشن کرتی ہے. اور یہ واقعی آپ نے اتنی زبردست بات بتائی. یہ میرے بھی ذہن میں اس طرف خیال نہیں تھا. اور ایک اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو ایک یعنی کہ قدرتی عمل ہوگا, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. یہ اس میں ہم لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں. بر صغیر کا امپائر جو ہے وہ انہی لوگوں کی وساطت سے, انہی لوگوں کے تعاون سے کھڑا ہوا تھا. اور دوبارہ بھی ہم لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقبل میں پاکستان کو اچھے اور جو ہے سچے دوست عطا کرے, اور تاکہ ہم پاکستان میں دوبارہ سے بہتری کی طرف جا سکیں. ہمارے اس پروگرام, یہ تعلیم و تربیت کے پروگرام کا دوسرا حصہ آخری حصہ تھا, جس میں ہم نے اسلام کی نشات ثانیہ بھی کہہ سکتا ہوں, یا اسلامی ورثہ یورپ سے شروع ہوا, اور وہاں سے ہم نے آج کے حال کی تجزیہ کرا پاکستان کی صورتحال پر, اور ہم نے ایک ویژن اپنے ناظرین کو دیا کہ مستقبل میں اگر ہم اس ویژن کے پر کام کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنے مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, استاد ہیں ہمارے, اور کہ انہوں نے اتنا خوبصورت ایک بہت ہی کمپلیٹ جو ہے ہمارے کو ویژن پیش کیا. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان پروگراموں کو جو ہم آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, یہ میرا ایک خواب بھی ہے کہ ہم جو ہے اس کو کتابی شکل میں بھی شائع کریں گے انشاءاللہ, تاکہ ہم آنے والے لوگوں کو اس کو کتابی صورت میں بھی جو پڑھنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو اس سال کا آخری پروگرام تھا. آپ کی مصروفیات ابھی بھی پورے سال میں ختم نہیں ہوئی ہیں بلکہ جاری اور ساری ہیں, اور اگلے سال کے مڈ میں ہم یعنی 2021 کے مڈ میں انشاءاللہ دوبارہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ سامنے پیش ہوں گے اور پروگرام کریں گے, جہاں پہ میں یہی اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اسلامک فلسفی پہ بات کریں گے کہ اسلام نے کیا کیا فلسفہ اس دنیا کو دیا ہے. بالکل, تو اس پہ جو ہے ہم اپنے ناظرین کو معلومات پہنچائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت ایک دفعہ مزید شکریہ ادا کرتا ہوں,
اپنی ناظرین کی طرف سے، منقولات کی ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اتنے شفقت سے ہمارے کو اتنے زیادہ معلومات عطا فرمائیں، اور دعا گو ہوں کہ ہم لوگ صحت کے ساتھ اس سال کے اختتام پہ پہنچیں اور اگلا سال ہمارے لیے صحت اور کامیابی اور خوشیوں سے بھرا ہو. آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.